بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب جتنے تشریف فرما ہیں سب کو میرا بہت مؤدبانہ سلام۔ خطاب تو میں نہیں کرتا ہوتا جی، خطاب کی عادت نہیں ہے، ایک گفتگو کا ایک ہوتا ماحول، کچھ باتیں جو سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، کچھ ان کے علم کی روشنی میں کچھ باتیں آپ سے بھی سن لیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر کہیں پر بھی جو اکٹھا ہونا ہے وہ ایک قسم کی ایک سنگت بنتی ہے، ایک خیال کے لوگوں کی، اور اس خیال کے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ خیال پرورش کرتا ہے۔ یہ ہمارے ایک اور طرح کے تعلقات بنتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو تعلقات جو ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو توڑے نہیں جا سکتے اور دوسرے جو جوڑے جا سکتے ہیں۔ ایک تعلقات وہ ہیں جو توڑے نہیں جا سکتے، اب وہ اس پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے یہ ایسے تعلقات ہیں کہ جن کو خدا نے ہمارے لیے تخلیق کیا ہے، جو ہماری چوائس کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، اور کچھ ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں، یہ موبائل کو اس سے دور رکھیں گے، کچھ ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی موڑ پر کسی وجہ سے تخلیق پاتے ہیں، شادی بھی ان میں ایک ہے۔ اب جب ہم تعلقات کا آپس میں تجزیہ کرتے ہیں تو یہ تعلقات جس سطح پر بنتے ہیں وہ سطح کو ہم خود ہی ہلانا شروع کر دیتے ہیں آپس میں۔ مطلب جیسے میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی بھٹر صاحب سے تو ہم نے بہت عزت و احترام سے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ اب اس تعلق کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تعلق جب تک بھی قائم رہے، یہ محبت اور عقیدت اسی طرح سے قائم رہے۔ اس میں جب ہم لوز بات کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ تعلق جو ہے وہ اپنی اصل حقیقت سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کو ہم اپنے تناظر میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر غور کریں ہمارا ملنا، ہماری سنگت ہونا، ہمارا کسی سے کوئی تعلق بننا، یہ بھی من جانب اللہ ہی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں میری ڈکشنری میں لفظ جو ہے نا وہ اچانک ہے نہیں، کچھ بھی اس کائنات میں اچانک نہیں ہوتا، ہر شخص ہر چیز کسی ایک پلان کے تحت چل رہی ہے، اور وہ اس پلان کے تحت ہی وہ ایک دوسرے سے کہیں ملاقات کرتا ہے، کہیں بات ہوتی ہے، کوئی تعلق بنتا ہے۔ تو جب ہم اپنے تعلقات کو اس نظریے سے ہٹا کے دیکھنا شروع کریں ذاتی حیثیت سے، اور یہ دیکھنا شروع کریں کہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ ہمارا کوئی تعلق بنا ہے۔ اب فرض کریں دو دوست ہیں، ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں شکایت کرتا ہے کہ جناب یہ تو غلط باتیں کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اسے کو دوستی چھوڑ دے، ختم کر دے دوستی۔ وہ کہتا نہیں چھوڑنی بھی نہیں ہے، کوئی چھوڑنی نہیں ہے تو پھر اس تعلق کی خوبصورتی یہ ہے کہ پھر یہ بات کرنا بند کر دو۔ اب یا تو آپ اس ریلیشن میں خوبصورتی رکھیں گے یا اس ریلیشن کو چھوڑ دیں۔
لیکن مارا وہ جاتا ہے کہ جو دونوں چیزیں کٹھی رکھتا ہے، بیڈ فیتھ رکھتا ہے، بیڈ امپریشنز رکھتا ہے، غلط رویے رکھتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور پھر دوستی کا تقاضا بھی کرتا ہے. تو یہ دونوں باتیں اکٹھی چل نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا، وہ بیڈ اومن برڈ ہوتا ہے، ایک بدشگون پرندہ ہے جی، وہ بولتا ہے جی تو وہ کہتے ہیں کہ بدشگونی ہو جاتی ہے اس کے بعد. تو اس طرح سے تعلقات میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیڈ اومن بن جاتے ہیں. وہ اس لیے بن جاتے ہیں کہ وہ اپنے تعلقات میں ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کو لے کے آتے ہیں، نیگیٹو معاملات کو لے کے آتے ہیں. بھائی اگر کوئی نیگیٹو چیزیں ہیں یا باتیں ہیں تو اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہوگا، کوئی بات ہوتی ہوگی ایسی. اب ان کی ایک قسم کی یہ ایک بلٹ ان چیز بن جاتی ہے کہ وہ جدھر بیٹھتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی ایک نیگیٹو بات کرتے ہیں کہ جس سے ماحول میں کثافت پیدا ہو جاتی ہے. وہ جس کو ہمارے وہ پنجابی زبان میں اکثر وہ مذاق میں کہا کرتے وہ بس ڈگ گئی بتی بندے مر گئے جی. وہ اس طرح کی کیفیت وہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں چلاتے رہتے ہیں. اب زندگی کا اگر یہ سفر دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کچھ عرصہ ہمارا بچپن میں گزر گیا، کچھ ہمارا بڑھاپے میں گزر جانا ہے، درمیان میں کچھ پورشن ہے جو آپ کی جس میں ذہنی استطاعت کام کر رہی ہوتی ہے، اس میں ہم کیا چیزیں چن رہے ہوتے ہیں. آپ ڈیلیور وہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جن چیزوں کو آپ چنتے ہیں. پہلے اب ایک بندہ کہے کہ جی میں نے ایک خط سنبھال کے رکھا ہوا ہے 40 سال پرانا جس میں اس نے مجھے یہ بات کہی تھی. او بھائی پھاڑ کے پھینک دو اس کو. کیا چیز سنبھال کے رکھی ہوئی ہے تم نے؟ ایک کثافت، ایک اضافی بوجھ، ایک نیگیٹو بات. اس لیے سنبھال کے رکھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے تعلقات میں ایک دوسرے کو معاف کرنا نہیں سیکھا ہوتا. اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو سرے سے ہی نکال دینا. یا تو آپ رستہ بدل لیں، آپ کے پاس چوائس موجود ہے. اگر آپ رستہ نہیں بدل رہے تو پھر اس کو معافی کے دائرے میں لے آئیں تاکہ معاملہ ختم ہو اور ایک احسن طریقے سے بات چلتی رہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے ٹنل تھی تو وہاں سے کچھ لوگ گزر رہے تھے تو ان کے پاؤں میں پتھر چبھ رہے تھے. تو کسی نے سوچا کہ پتھر چبھتے ہیں تو میں ان پتھروں کو نا اکٹھا کر لیتا ہوں اور باہر جا کے پھینک دوں گا میں، اور اس سے لوگوں کے جو ہے وہ پاؤں زخمی ہونا بند ہو جائیں گے. تو جب اس نے وہ اکٹھے کیے باہر پہنچا تو پتہ چلا جی وہ ہیرے تھے یا کوئی قیمتی پتھر تھے. اب وہ لوگوں کو جس سے اس نے تو تکلیف کے لیے ایک بہتری سوچی، تو یہ اس کا اب انعام ہوتا ہے ایک قسم کا کسی بھی معاملے میں، کہ جب آپ ایک پازیٹیو چیزوں کو اکٹھا شروع کرتے ہیں تو یہ اس کا ایک انعام ہوتا ہے کہ آپ کی جو روح ہے اس میں سے کثافت نکلنا شروع ہو جاتی ہے. آپ اندر سے روحانی طور پر مفید اور مثبت ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے. تعلقات میں چاہے میاں بیوی کے ریلیشنز ہوں، چاہے دوستوں کے ریلیشنز ہوں. ہمارے کچھ ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں جو ہم اسکول سے لیے، کچھ دوست آ گئے، کچھ بھول گئے چلے گئے. پھر ہم کچھ دفتر میں بیٹھے، ایک ہمارے آفیشیل ریلیشنز بنے. کچھ آپ کے مزاج کے ہوں گے وہ چلے، باقی نکل گئے. اور کچھ ریلیشنز جو ہیں وہ پھر محبتوں کے ریلیشنز ہوتے ہیں جن کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، بڑے خاص طور پر سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یہ آپ کی محبت کے ریلیشنز ہیں. تو یہ ان تعلقات میں یہ غور کرنے والی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی ان چیزوں کو جب ہم دیکھیں، یہ
جو اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، اللہ نے جو آپ کو زندگی دی ہے، کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا، ایک زندگی عطا کی؟ اگر اللہ تعالیٰ مٹی بنا دیتا تو آپ مٹی ہوتے، چھپکلی بنا دیتا تو چھپکلی ہوتے۔ اب جب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ غور کرتے ہیں کہ کیا کیا معاملات زندگی میں ہو رہے ہیں، اور ان سارے معاملات میں اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا، تو یہ مالک کا ایک احسان ہو گیا آپ کے اوپر۔ جب آپ اپنی زندگی کو، اس نعمت کو منعم کے حوالے سے دیکھتے ہیں، نعمت دینے والے کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو پھر اس زندگی کے تاثرات بہت اور طرح سے ہو جاتے ہیں کہ یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں رزق دیا ہے، یہ احسان ہے اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں دل دیا ہے، ہمیں سماعت دی ہے، ہمیں گفتار دیا ہے، ہمیں کردار دیا ہے، ہمیں دوست کی شکل میں اچھے لوگ دیے ہیں، ہمیں ماں باپ کی شکل میں نعمتیں دی ہیں۔ کیا کیا نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا کریں؟ تو ہماری زبان کا ہی شکر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی خوبصورت دی ہے، یہ زبان آپ بول سکتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ منعم کے حوالے سے ان چیزوں کو جب دیکھنا شروع کریں گے، نعمت دینے والے کے حوالے سے، تو اس سے پھر سوائے شکر کے اور کچھ نکلنا نہیں چاہیے کہ آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ احسان ہو گیا ہے، دولت آ گئی آپ کے پاس جی، اب دولت آئی ہے تو یہ ایک نعمت آ گئی، اللہ کی طرف سے احسان ہو گیا۔ اب اس احسان کا شکریہ کیسے ہے؟ کہ شکریہ ایسے ہے کہ اس میں سے پازیٹیوٹی کریٹ کی جائے، اس میں سے آپ نے تو زندگی گزارنی ہی ہے، لیکن یہ چونکہ احسان اللہ کی طرف سے ہے تو آپ بھی اللہ کی طرف سے پھر اس چیز کو استعمال کرنا شروع کریں، اس چیز کو اللہ کے رستے پہ لگانا شروع کریں۔ اللہ نے اگر زبان دی ہے تو زبان کو نیکی کی یا اچھی باتوں میں استعمال کریں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو نظارے اچھے کرنا شروع کریں۔ اللہ نے اگر دل دیا ہے یا دماغ دیا ہے تو اچھا سوچنا شروع کریں۔ تو یہ اچھا سوچنا، اچھی چیزوں پہ عمل کرنا اور اچھی گفتار لانا، معاشرے میں نیکی پیدا کرنا، نیک خیالات رکھنا، نیک خیال لوگوں میں بیٹھنا، نیک خیال سنگتیں قائم کرنا، یہ مالک کے ایک قسم کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ اس اللہ کا یہ ایک ایسے شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ مخلوق کو، ہر چیز کو اس احسان کے دائرے میں دیکھ رہے ہیں، ایک احسان کے دائرے میں۔ اب احسان جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم تعلقات کو بھی اسی احسان کے دائرے میں دیکھیں کہ یہ مالک کی طرف سے ایک مہربانی ہے، اور اس مہربانی کو جتنا اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں اس سے نبھائیں۔ جہاں پہ آپ سمجھتے ہوں کہ یہ معاملہ اب تھوڑا خراب ہو رہا ہے تو آپ کے پاس چوائس ہے، آپ تھوڑی دوری اختیار کریں۔ آپ کہتے تھے کہ دیکھو تعلق ختم کرنا ہے نا تو دیگ پکا کے ختم کیا کرو، تعلق کو ختم کرنا ہے تو دیگ پکا کے ختم کیا کرو۔ بھئی آپ نے ایک ٹائم گزارا ہے، اب آپ کے نہیں وہ آپس میں خیالات بن رہے، تو چلیں آپ جدا ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی یاد ہے، یہ بھی لے کے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایسے کریں کہ کبھی دوبارہ اس کی شکل دیکھنا نہ تصور کریں۔ یہاں پر ایک جو ہے نا وہ پھر خیال یہ، اگر پیچھے یہ کارگر نہ ہو کہ یہ مالک کا احسان تھا، یہ مالک کا شکر ہے کہ اتنا وقت اچھا گزرا ہے، اب اچھا نہیں گزرا تو ہم تھوڑے فاصلے پہ چلے جاتے، لیکن اس کو وہاں تک رکھیں کہ اگر کل کو ملیں تو آپ سلام کرنے جو بھی ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں تعلقات میں آپس میں کہ وہ بھری پڑی ہیں، یہ وکلا برادری بتا سکتی ہے کہ عدالتیں یہ تعلقات کی ہی بیس پہ کاروبار چل رہے ہیں وکیلوں کے۔ کیوں جی؟ کہ تعلقات خراب ہو گئے، دو دوستوں کے خراب ہو گئے، میاں بیوی کے خراب ہو گئے، خاندانوں کے خراب ہو گئے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، تو ایسے ہو گیا تو ویسے ہو گیا، تو ان ساری باتوں میں پتہ چلا یہ عدالت پہنچ گئی۔
تو اگر یہ تعلقات کو اس احسان کی نظر میں جب دیکھنا شروع کرتے ہیں تو تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے تعلقات کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے تو یوں سمجھیں کہ ہمارا اصل جو سفر ہے، اس سفر کا جو مقصد ہے وہ ہمارا پورا ہونا شروع ہوا۔ آپ کو کیوں بھیجا گیا ہے یہاں پر اس دنیا میں؟ اللہ میاں تو قدیم سے بھی قدیم تر ہے نا جی، اور وہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو عبادت گزار فرشتے سارے موجود تھے، آپ کو یہاں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ ٹیمپریری آپ کو بھیج رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے، 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے، 80 سال کے لیے، اس کے بعد آپ نے واپس ایک جگہ پہ چلے جانا ہے۔ اب جب ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے یہاں سے واپس جانا ہے اور جا کے ہم نے یہاں کے معاملات آگے پیش کرنے ہیں، تو ان معاملات کو جب تک اللہ کے حوالے سے نہیں دیکھیں گے، ان معاملات کے اندر وہ چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ کسی نے سرکار سے سوال کیا کہ جی یہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بہشتی دروازہ ہے، سنا ہے نا جی آپ لوگوں نے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہشتی دروازہ بہشت میں ہونا چاہیے، یہ تو زمین پر ہے نا جی، خیال مختلف مزاج ہوتے ہیں نا جی لوگ۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت اور دوزخ دونوں کا دروازہ یہاں پر ہے، آپ نے یہیں سے فیصلہ کر لینا ہے کہ کون سے دروازے میں آپ جا رہے ہیں۔ جنت جانے کے کون سے ذرائع ہوتے ہیں؟ غور کریں تو دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ جتنے انبیاء کرام ہیں جنتی ہیں، جتنے اولیاء کرام ہیں وہ جنتی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ابھی فیصلہ ہونا ہے، لیکن ہمارا ایک رجحان یا ایک قسم کا ہمارے دل نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے زندگی اللہ کے راستے پہ گزاری ہے، یہ پکے جنتی ہیں۔ اب جن لوگوں کو آپ کے سامنے اس قسم کی کیفیت میں پیش کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے یہ لوگ نیک لوگ کہلاتے ہیں اور پتہ ہے کہ ان کی عاقبت کا رخ سیدھا جنت کے دروازے کی طرف جاتا ہے، تو زندگی میں ایسا کوئی شخص ضرور ہونا چاہیے جس کی فالوئنگ آپ ایسے کریں کہ جیسے وہ چلا ہے کم از کم میں ویسے چلوں، رستہ تو وہی ہے نا۔ تو جب آپ اس کے رستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے مزاج کو، اس کے واقعات کو، اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا شروع کریں، بھی پتہ ہو کہ آپ نے جنت کے رخ پہ جانا ہے۔ جب آپ کو یہ سمجھ ہی نہ ہو، یہ آپ بات کا اپنی زندگی میں تعین ہی نہ کر سکیں کہ ہاؤ ٹو اسپینڈ یور لائف، گزارنی کیسے ہے زندگی، تب تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک فیصلہ ہے، قیمتی فیصلہ، کہ آپ نے زندگی میں یہیں پر ہی تعین کرنا ہے کون سے دروازے میں جانا ہے۔ جنت کے دروازے میں جانا ہے کہ آپ نے خدا نہ خواستہ والے دروازے میں جانا ہے؟ ہم تو خدا نہ خواستہ ہی کہیں گے، ہم کیوں کہیں جی کسی کو، سارے چلے گئے ہیں جی۔ اور جیسے سرکار فرماتے تھے کہ وہ آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہو، چاہتے ہو کہ یہ آپ کے بھائی ہیں یہ بھی جنت میں جائیں، تو اس لیے آپ تبلیغ کرتے ہو، تو جنت میں ان کو ساتھ لے کے جانا، دنیا میں بھی ساتھ رکھو۔ تو ان کو اگر آپ مدد کر سکتے ہو تو پہلے مدد کرو، بھوکا ہے تو بھوکے کو کھانا کھلا دو، کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے کوئی دوائی کا بندوبست کر دو۔ تو یہ واقعات اگر آپ زندگی میں کرتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ میرا رخ ہے کدھر اصل میں۔ اور جب آپ کی یہ فالوئنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو سمجھ لیں کہ وہ آپ اس جی ٹی روڈ سے ہٹ گئے ہیں، وہ جو گرینڈ ٹرنک روڈ جو جا رہی ہے نا یہ جنت کی طرف، یہ اس کے مائل سٹونز ہیں۔ جیسے وہ لکھا نہیں آتا کہ جی فلانا شہر فلانا کلومیٹر اتنے کلومیٹر، بڑا سائنس ہے، بڑا فارمولہ ہے وہ۔ تو یہ جنت کی جو روڈ ہے نا جی، یہ اس کے یہ بھی مائل سٹون ہے کہ آپ کو زندگی میں نیک لوگ، نیک اعمال، نیک جگہیں، یہ رستے میں جہاں جہاں نظر آتے جائیں گے نا تو آپ سمجھتے جائیں گے کہ آپ کا وہ جی ٹی روڈ کا سفر ٹھیک چل رہا ہے۔
اگر آپ کی زندگی کے اندر وہ یہ چیزیں شامل نہیں ہو رہی اور قسم کی ادر دین دس مصروفیات کوئی زندگی میں آئی ہوئی ہیں، تو پھر تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی میں سفر کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اگر تو یہیں تک ہی ہوتا تو پھر کہہ دیتے کہ آئے گا حشر تو دیکھا جائے گا جی، لیکن ہمارے تو یہ ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے ایک بات پہ یقین کیا، اور وہ بات تھی ایک ذات کی، اور اس ذات پر یقین تھا تو اس کی بات پر بھی یقین ہوا۔ پورے اسلام کی جو ہے فاؤنڈیشن، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ان کی بات ہے۔ جب تک نبوت آپ کے پاس نہیں آئی تھی تب بھی آپ صادق اور امین مشہور تھے، اور پورا اتنا بڑا جو سسٹم اسلام کا ہے، آقا کی صرف ایک بات کے اوپر فوکس ہوا۔ آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگوں نے کہا آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، ہم آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک اللہ ہے، اور میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، آخری نبی۔ ذات کی بات کے اوپر اتنا لوگوں کا پختہ یقین تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، لہذا اللہ بھی ہے۔ ہمارا رستہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے۔ اکیلی وحدانیت جو ہے وہ ہمارے اسلام کا پورا مکمل احاطہ نہیں کرتی۔ کلی وحدانیت بہت ڈینجرس چیز ہوتی ہے۔ اکیلی وحدانیت یہ دو لوگوں کو ملی ہے، اکیلی وحدانیت۔ ایک ملی شیطان کو، لعین و رجیم ہو گیا جی، وہ کہتا تھا کہ بس اللہ ہے، میں سجدہ کرتا ہوں، عبادت گزار، فلانے آسمان پر اتنے درجے، اس پہ اتنے درجے، اتنے عبادت گزار، اتنے ہزار سال، اتنے لاکھ سال، اور اللہ کا حکم آیا کہ سجدہ، تو وہاں پہ انکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی میں کل اللہ ماننا صرف، بس اس سے علاوہ کچھ نہیں میں مانتا۔ وہ کیا ہو گیا؟ رجیم، فارغ۔ دوسرا جس نے اکیلی واردات کی وہ بابا گرو نانک ہو گیا، اس نے کہا کل اللہ۔ ہمارا جو یقین اور ہمارا جو ایمان ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ایمان کے دو حصے جو ہیں وہ دونوں حصے، ایک میں اللہ ہے اور ایک میں نبی ہے۔ کلمہ پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ عہد جو ہے ہمیں زندگی میں بار بار کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ عہد آپ کو یاد رہے۔ عہد ہے نا جی یہ آپ کا، یہ عہد میں ہم لوگ کہیں نہ کہیں ذاتی زندگیوں میں اس عہد کے خلاف بھی عمل کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، ان کی کہی ہوئی باتوں پر، ان کی گزری ہوئی ذات پر، ان کی سیرت پر، ان کی احادیث پر، لیکن جب ہمارا عمل اس کے خلاف ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے عہد میں کمزوری ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہوگی نا کمزوری ہماری۔ جب ہمارے عہد میں کمزوری ہوتی ہے تو پھر عہد ریپیٹ بھی کرتے رہنا چاہیے اپنے ساتھ۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، گاہے گاہے یہ اپنے ورد میں، اپنے ذکر میں یہ شامل کرتے رہا کریں گے، کلمہ شریف بھی پڑھتے رہا کریں، تاکہ ہم اور ہمارا عہد اور ہمارا رجوع من اللہ ہو۔ ہمارا جب تک یہ رجوع اللہ کی طرف چلتا رہے گا، ہم ہر چیز کو اللہ کے حوالے سے دیکھنا شروع کرتے رہیں گے، ہمارے تعلقات کو اللہ کے حوالے سے دیکھنا شروع کریں گے، ہم اپنے رزق کو اللہ کے حوالے سے دیکھنا شروع کریں گے۔ سرکار فرماتے تھے کہ اتنی محنت کرتے ہو رزق ڈھونڈنے کے لیے، اور کبھی اتنی محنت رازق کو ڈھونڈنے میں بھی کی ہے؟ جہاں سے سارا کچھ آنا ہے، اور رزق قابو کرتے ہو، یا اللہ آج چنگا ہاتھ لو آئی ہیں، چور بھی کہہ کے نکلتا ہے، اندازہ کرے جی۔ رشوت کھانے والا کہ حاضہ من
فضل ربی کر کے تو وہ اپنے گھر کے اوپر لکھ دیتا ہے. وہ غور تو کرو کہ آپ کے معاملات کے اندر واقعی کیا اللہ میاں موجود ہے کہ نہیں ہے. ہمارے فیصلوں میں کیا اللہ میاں موجود ہے کہ نہیں ہے صحیح معنوں میں. وہ کہے کہ جی میرا گزارا نہیں ہوتا جی رشوت کھائے بغیر, اور اللہ والا کہتا ہے کہ جی ہم تو توبہ ہی کرتے رہے کہ ایسے رزق سے تو ہمیں ہماری آگ ہی اچھی پیٹ کی, یہ نہ اس کا ایک لقمہ حرام کا مل جائے ہمیں. اب دونوں کی زندگی کے فیصلے الگ ہیں, چاہے وہ کلمہ گو ہیں, لیکن آپ دیکھیں زندگی کے فیصلے الگ الگ ہیں. ایک نے کہا کہ میں زندگی میں اللہ کے رستے پہ چلنا چاہتا ہوں, اس لیے میرے اعمال میں یہ صالح باتیں ہونی چاہیے. دوسرا کہتا ہے مجبوری. وہ مجبوری کیا ہوتی ہے؟ مجبوری کو جس دن آپ نے نہ کہنا شروع کیا آپ کا سفر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. مجبوری کیا ہوتی ہے؟ ہمارے سوشل پریشرز ہوتے ہیں خواہ مخواہ کے. آپ یہ دولت ہے جی, ایک کیا ہے, یہ ایک ذریعہ ہے ایک چیز خریدنے بیچنے کا, ہے نا جی. آپ کے پاس فرض کریں 100 کے نوٹ پڑے ہوئے جی, اور ابھی گھنٹے کے بعد گورنمنٹ اناؤنس کر دے 100 کے نوٹ آج کے بعد ختم ہو گئے, پرانا نوٹ نہیں چلے گا, تو وہ آپ کا جو کانوٹیشن تھی وہ تو بند ہو گیا, ختم ہو گیا. چاہے لاکھ پڑا تھا چاہے 1000 پڑا تھا, آپ نے اس کے اوپر بڑا بھروسہ کیا ہوا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے کام آئے گی, اور وہ بھروسہ پتہ چلا کہ جی ایک آرڈر آیا اور وہ سارا بھروسہ ختم ہو گیا. لہٰذا مادی چیزوں کے اوپر بھروسہ کرنے سے بہت بہتر ہے کہ جو ان چیزوں کا خالق ہے اپنا بھروسہ اس کے ساتھ منسلک کرے. وہ نہیں توڑتا, وہ ہر حال میں آپ کے ساتھ رہتا ہے. تسی ہر ہر دے وچ وسدے ہو, سانو لا مکانی دس دے ہو. وہ تو ہر ہر میں ہے, وہ ہر کے اندر موجود ہے, کھوجنا ہے بس اس کو. اپنے اندر چاتی مارن دی لوڑ ہے. باہر کے سفر کے لیے اندر کا سفر بھی کرنا ضروری ہے. جو ہمارے یہ تعلقات ہوتے ہیں, یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں, یہ ریلیشنز جو ہوتے ہیں, یہ ہمیں یہ موقع بھی دیتے ہیں کہ ہم خود کا بھی تھوڑا سا احتساب کریں اپنے گریبان کو جا کے. ہم بھی کیا ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہمارا ہمیشہ اشارہ دوسروں کی طرف ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا, اس نے دھوکہ دیا, اس نے جھوٹ بولا. سرکار فرماتے ہیں کہ وفا تو ہوتی ہی بے وفا کے ساتھ ہے. اس کی بے وفائی کا گلہ کر رہے ہو. آپ نے کہا اپنے تم دوست کا گلہ کر رہے ہو جو تمہیں دھوکہ دے گیا, وہ گلہ اپنی عقل کا کرو جو اسے دوست سمجھتا رہا. یا یوں کہہ لو کہ میں نے زندگی میں فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص میرا دوست ہے, یہ غلط کرے گا صحیح کرے گا, یہ میرا دوست ہے, رہے گا, بس پھر بھی معاملہ طے ہو جائے گا آپ کا. لیکن اگر یہ آپ کے خیال اور واقعات کے اندر من جانب اللہ, رجوع اللہ کا, سفر اللہ کا, زندگی اللہ کی, معاملات اللہ کے نہیں ہوں گے, ہماری چیزوں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا رہے گا. ہم چیزوں کو اور نظریے سے دیکھتے ہیں. اور فقراء کیا کہتے ہیں کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے. یہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ وہ کوئی بھی بھیس میں آ سکتا ہے. وہ جس کو آپ نے 10 روپے دینے سے انکار کر دیا, کیا پتا کہ وہ خود ہی تھا. آپ نے کہا یہ گداگری ہو رہی ہے, یہ سسٹم خراب کر رہے ہیں. چلو مان بھی لیا کہ گداگری کر رہے ہیں, سسٹم کو خراب بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شعبہ کون سا دیا ہے جس کو آپ تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور اللہ نے آپ کو کس مقام کے اوپر رکھا ہے. آپ نے اگر ایک غلط کو دے دیا ہے تو دینے کی ہوگی نا جب آپ کی پریکٹس, تو صحیح کو بھی چلا جائے گا. ہم نے اپنی زندگی میں ریجیکشن ٹول اپنا لیا ہوا ہے جی.
ہر چیز نہیں کہ ایک بزرگ نے ایک شخص سے کہا کہ یہ جو پیبلز کنکریاں جو پڑی ہوئی ہیں سمندر کے کنارے پہ، ان میں ایک پرس چھپا ہوا ہے. پرس جانتے ہیں آپ لوگ؟ وہ کسی بھی لوہے کو نا وہ رگڑ دیں اس کو صرف اس کے ساتھ، تو لوہے کی تاثیر یہ ہو جاتی ہے کہ وہ سونا بن جاتا ہے. یہ پتھر کا کمال ہے، مالک کی کوئی ایسی شان ہے اس کے بیچ میں پارس میں. تو اس نے کہا ٹھیک جی. وہ کیا کرتا جی، وہ پارس نے پکڑا ہوا تو وہ لوہے اٹھائے، اس کو ایسے رگڑے اور دیکھے کہ نہیں بنا سونا، پھینک دے. پھر اٹھائے، پھر رگڑے، تھوڑی دیر بعد دیکھے نہیں ہوا، پھینک دے. وہ ایسے کرتے 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 وہ پتہ چلا کہ وہ پارس بھی اس کے ہاتھ میں آیا اور وہ اسی ریجیکشن میں وہ بھی چلا گیا، اور اس نے دیکھا تو وہ اس کے ہاتھ کا جو تھا لوہا وہ سونا بن چکا ہوا تھا. ہم لوگ زندگی میں اتنے ریجیکشن کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ بعض اوقات وہ پارس بھی زندگی سے کھو دیتے ہیں. یہ پارس انسان کی شکل میں بھی ہوتا ہے. پارس ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے آپ کا خیال اچھا ہو جاتا ہے، آپ کی دل کی کیفیت اچھی ہو جاتی ہے، آپ انلائٹڈ فیل کرتے ہیں، ہلکے ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ قیمتی لوگ ہوتے ہیں، روز روز نہیں ملتے ہیں. تو جب آپ ریجیکشن کے موڈ میں ہوتے ہیں نا جب، تو پھر کچھ چیز آپ کو نظر نہیں آتی. وہ آپ ہر چیز کے اوپر کہتے ہیں کہ میں نے سب کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، جب تک کوئی شخص پروف نہ کرے کہ وہ صحیح ہے میں اس کو صحیح نہیں مانوں گا. اور کچھ کہتے ہیں سارے صحیح ہیں، جب تک وہ اپنے آپ کو خراب نہ ظاہر کرے میں اس کو خراب نہیں سمجھوں گا. انداز نظر ہے یہ، اور یہ رویوں کے اوپر بہت قیمتی اثر ڈالتا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں رویوں کے، یہ ہمیں جب تک کہ اللہ کے حوالے سے ہم غور نہ کرتے چلیں، یہ ان کے اندر استحکام اور خوبصورتی قائم نہیں ہوتی. اور یہ خوبصورتی استحکام مان لیجئے کہ یہ اللہ کے سفر کا ایک حصہ ہی ہے. جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہوا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے سفر کی طرف اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے، ان کو یہ بات ملتی جائے گی، وہ ان کا سفر ٹھیک رہے گا. کچھ سوال آپ کا بولو، کوئی ہے اس معاملے میں؟ سوال کیا کریں، اچھی بات ہوتی ہے. میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا میں خطوب کرنے والوں میں کے لیے نہیں آیا، میں تو بات کچھ سنانے آیا ہوں، کچھ سننے بھی آیا ہوں. تو بات کریں گے تو پھر آگے بات کبھی چلے گی. سر ابھی آپ نے کہا کہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے آپ کو درگزر اور معاف کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا چاہیے. جی. اگر آپ اپنی طرف سے درگزری کریں، معافی مانگیں، اگلا بندہ ہی ایکسیپٹ نہ کرے، اس کا کیا؟ بڑا اہم بات ہے جی، صحیح بات ہے. ایک ہمارے صاحب تھے، آنے کے کہتا ہوں وہ چلا جاتا ہے، ہر کام الٹا کرتا ہے. وہ میں بڑا تنگ ہوں، غریب آدمی ہے، میں اس کو فائر کر دوں صبح چھٹی کر، پھر مجھے خیال آ جاتا ہے کہ غریب آدمی ہے، روزی روٹی کیا کرے گا، کیسے معاملہ چلائے گا، اس کی کوئی نوکری کا بندوبست ہونا چاہیے. لیکن وہ ہر کام الٹا کرتا ہے، کتنا معاف کروں اس کو؟ آپ نے کہا دن میں 70 بار تو معاف کر دیا کرو. کتنی دفعہ؟ 70 دفعہ دن میں کم از کم معاف کر دیا کرو. یہ 70 دفعہ معاف کرنے کا جو ہوتا ہے نا جی، یہ آپ کے جب تک وہ اندر دل میں وہ چیز نہ آپ کے آئی ہوئی ہو، خیال کی طاقت کی، کہ یہ میں نے معافی کیوں کی ہے، کیا میرے یہ انا کا سفر ہے یا میرے اللہ کا سفر ہے. جب اللہ کے حوالے سے دیکھیں گے تو 70 دفعہ معاف کریں گے تو یقین مان لیں 70 دفعہ آپ کو معافی مل بھی سکتی ہے. کچھ آپ کے تابع ہیں اور کچھ آپ کے اوپر ہیں جن کے آپ تابع ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. ایک افسر، چھوٹا افسر، اس تو چھوٹا افسر وڈے تو چاڑ پوے تو تھلے تک ٹرانسفر ہوتی. دفتروں میں ایسے ہی ہم دیکھتے آئے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ کچھ آپ کے مرہون منت ہے اور کسی کے آپ بھی مرہون منت ہے. اپنے سے چھوٹوں سے وہ سلوک کریں جو اپنے سے بڑوں سے چاہتے ہیں. ہمارا غصہ بہت ڈینجرس چیز ہوتی ہے جی. غصہ غور کریں، ہمارا غصہ کس کے اوپر نکلتا ہے زیادہ تر؟ اپنے سے چھوٹوں.
جس کے اوپر ہم نکال سکتے ہیں. میں اگر آپ سے کہوں کہ جائیں چوک میں SHO کھڑا جا کے چنڈ مار کے آئیں اس کو, تو آپ ایک دفعہ تو سوچ لیں گے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے میرے اوپر. ہے نہیں, آپ کبھی اس طرح کی غلطی کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے, کیونکہ پتہ ہے کہ آگے اسے کیا ہونا ہے. تو غصہ وہاں کر لیتے ہیں جہاں پتہ ہوتا ہے کہ آگے سے رزلٹ ہمارے حق میں ہی آنا ہے. ہم غصہ کر سکتے ہیں وہاں پہ. یہ بڑی برداشت والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں. وہ غصے کو اس نظریے سے نہیں دیکھیں. غصہ سرکار فرماتے ہیں ایسا شیر ہے جو آپ کا مستقبل جو ہے نا وہ بکرا بنا کے کھا جاتا ہے. غصے میں کیے ہوئے فیصلے عدالتوں میں بھگت رہے ہوتے ہیں. غصے میں کیے ہوئے فیصلے سزاؤں کی شکل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب یہ معاف کرنا, غصے کو اس انداز میں دیکھنا, غصہ آپ کو نہ لے کے چلے, آپ غصے کو لے کے چلے. میں ایک گھر کے سامنے شادی تھی جی, تو مہندی تھی وہاں پر, اور وہ مہندی ہو گئی لیٹ, اور مجھے کیونکہ سامنے ہی گھر تھا, گراؤنڈ کے سامنے میرا گھر تھا, تو مجھے ہوا کہ اگر سرکار نے بلانا ہوگا تو مجھے بلا لیں گے. ویسے ٹائم میں لے کے گیا ہوا تھا کہ میں نے 10-11 بجے میں نے واپس آ جانا. تو وہاں پہ 1 بج گیا. کچھ کام کرتے, کوئی مہمانوں کو ڈراپ کرتے. تو میں 1 بجے جب واپس آیا تو سرکار بڑے سخت غصے میں بیٹھے ہوئے, اور انہوں نے مجھے بڑا سخت جھاڑا, اور میں منہ لٹکا کے تو میں اندر چلا گیا. جیسے وہ منہ لٹکا کے اندر گیا تو پیچھے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے, غالباً حافظ خوشی صاحب بیٹھے تھے, تو سرکار نے ان سے کہا کہ دیکھا کیسا اس کا نشہ اتارا ہے. غصہ برائے غصہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. غصہ برائے اصلاح ایک بہت اچھی چیز ہے. غصہ کریں لیکن غصہ آپ کے اوپر سواری نہ کریں, آپ غصے کے اوپر سواری کریں. وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی وہ مانے نہ مانے, آپ کرتے جا رہے ہیں, درگزر کرتے جا رہے ہیں, اس کی اصلاح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے,